درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک عجیب محبت ہے۔ وہ جس کو آزماتا ہے اور اس کے دل پہ ضرب لگتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ڈپریشن، پریشانیاں، غم، تو اللہ تعالیٰ کو وہ دل اتنا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سہتا ہے سہتا ہے سہتا ہے، اللہ کی خاطر سہتا ہے اور اف تک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کیوں تھے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جتنا اس دین کی خاطر مجھے ستایا گیا، تکلیف دی گئی، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، کسی نبی کو تکلیف نہیں ملی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ آزمایا، کسی کو نہیں آزمایا، اور جتنی محبت پھر ان سے کی پھر کسی سے نہیں کی۔ تو یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشن، اس کو اپنی کمزوری نہ بناؤ، اس کو اپنا ہتھیار بناؤ۔ یہ تمہارا ہتھیار ہے، یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ اگر تم صبر کرتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو، تو جب تم صبر کرو گے ان اللہ مع الصابرین، تو کیا ہی اچھا ہے کہ ان غموں میں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں جب تم صبر کا دامن تھام لو تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا، پھر کیا غم، پھر کیا ٹینشن، پھر تمہاری ساری غموں کے لیے، ساری تکلیفوں کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ اور پھر جب رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا یہ شخص بولتا ہے، کوئی شخص بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کریں گے قیامت کے دن۔ جب وہ یہ اقرار کرتا ہے یا اللہ جو بھی حال ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی ٹینشن ہے، یا اللہ تو راضی ہے نا، تو میں بھی راضی، رضیت باللہ ربا، کہ میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پریشانی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کے سامنے کچھ بھی نہیں، لہٰذا اس سے گھبرائیں نہیں، اس کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، بلکہ اس کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ اسی درد کی وجہ سے تم جنت میں جا سکتے ہو، اسی غم کی وجہ سے تم جنت میں جا سکتے ہو، اگر تھوڑا سا صبر کرو۔